الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دفاع صحابہ اور دشمنان صحابہ کا رد کا جو وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک تقیہ باز رافضی جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اور سنی کہلاتا ہے، فضل ہمدرد، اس کی ایک کلپ ہے، اس کا ہم آپ کو جو ہے وہ پورا حقیقت کھول کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے سربراہ ہیں، ان کے بڑے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے اور یہ کہا کہ ہر گھر میں معاویہ ہونا چاہیے۔ تو رافضیوں کو اور ان جیسے تقیہ باز رافضیوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھے اور ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ کیوں انہوں نے حضرت معاویہ کا نام لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے وہ جو ان کو شیعوں سے مال ملتا ہے اور ان کی نمک حلالی کی رگ پھڑکی کہ بھئی معاویہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے، تو ان کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف میں انہوں نے بہت سٹپٹائے ہیں اور انہوں نے بہت یہاں وہاں کی باتیں کی ہیں جن کی حقیقت میں کھول کے بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ انہوں نے تنقید کی ہے الیاس قادری صاحب پر کہ وہ عالم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور مسائل بیان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ الیاس قادری صاحب تو ایک صحابی کی بات کر رہے ہیں اور صحابہ پہ ایمان رکھنا، ان کی تعریف کرنا ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ کوئی عقیدہ، یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ حرام حلال کی بات نہیں ہے جو بیان کر رہے ہیں اور تم کو اعتراض ہے۔ تو آج یہ جو اس نے خیانتیں کی ہیں، جو جہالتیں دکھائی ہیں، اس تقیہ باز آج کل کے نور اللہ شوستری نے، تقیہ باز رافضی نے، ایرانی پیٹ رافضی نے، تو آج اس کی حقیقت کھول کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دکھاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک حوالہ میں آپ کو دوں، کیونکہ یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ سنیت اور شیعت ایک ہی ہے، سنیت اور شیعت ایک ہی ہے۔ تو اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج ذرا واضح کروں کہ اہل سنت کے نزدیک شیعہ کیا ہے اور رافضی کیا ہے، اور شیعت اور رافضیت اور سنیت کیا ہے، کھول کے میں ذرا آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے میزان الاعتدال، میں نے کھولی آپ کے سامنے اور اس جلد نمبر اول ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ دیکھیں ایک راوی، جہاں سے شروع کر رہے ہیں کتاب کو حرف الف سے، تو ایک راوی ابان بن تغلب کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ان کے حالات بیان کرتے ہوئے شیعہ اور رافضی کا فرق بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت صغریٰ جس طرح غالی شیعہ ہونا یا شیعت بلا غلو کے، اور کہتے ہیں کہ اکثر تبع تابعین یہ تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کہتے ہیں بدعت کبریٰ، یعنی بڑی بدعت، وہ کیا ہے؟ بدعت کبریٰ کیا ہے؟ کا رفض الکامل والغلو فی، پکا غالی رافضی ہونا، یہ بات ہے۔ پھر آگے چلیں، اچھا آگے کہتے ہیں فشیع الغالی فی زمان سلف و عرفہم، شیعہ غالی، اب بات کر رہے ہیں سلف کی، جو پرانے علماء گزر چکے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں شیعہ غالی کیا تھا؟ وہ تھا کہ من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحہ و معاویہ و طائفۃ من حارب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دور میں جو شیعہ کہتے تھے، غالی شیعہ، وہ تھا جو حضرت عثمان پر تنقید کرے، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ، اور ان پر جو سیدنا علی کے خلاف جنگ لڑی انہوں نے، ان کے خلاف وہ ان پہ تنقید کرے۔ تو یہ متقدمین پرانے علماء کی اصطلاح ہے شیعہ غالی، یعنی جو ان صحابہ کرام پر، سیدنا عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہم، ان پر تنقید کرے جو سیدنا علی سے لڑے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ والغالی، یعنی شیعہ غالی آج کے زمانے میں، فی زماننا و عرفنا، ہمارے زمانے میں، یعنی علامہ ذہبی کے زمانے میں، یعنی علامہ ذہبی کے زمانے سے جو ان کی وفات ہوئی ہے 738 میں، تو وہاں سے لے کر یہاں تک جو چلتا آ رہا ہے غالی شیعہ، غالی شیعہ، رافضی وافضی نہیں، غالی شیعہ ہمارے زمانے میں کون ہے؟ جو یتبرع الشیخین، جو شیخین کو برا بھلا کہے، وہ گمراہ ہے اور مفترن جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے دور میں جو شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد تبرع باز شیعہ ہے۔ کون سا شیعہ؟ تبرع باز شیعہ۔ تو یہ جو پرانے علماء کے محدثین کے حوالے پیش کر کے میں فلاں تو شیعہ تھا اور شیخین کو مانتا تھا، تو یہ کہنا، کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ تو شیخین کو مانتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، کیونکہ پہلے علماء کی اصطلاح میں شیعہ اور رافضی میں فرق تھا۔
آج کے دور میں شیعہ غالی اور رافضی ایک ہی ہیں. دیکھا آپ نے لکھا ہوا ہے تبرہ من الشیخین. شیعہ غالی کون سا ہے ہمارے زمانے میں؟ جو شیخین پہ تبرہ کرے. تو آج کل جو شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ پرانے والے شیعہ نہیں ہیں، یہ آج کے دور کے شیعہ تبرہ باز شیعہ ہیں. علامہ ذہبی نے کہا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے. تو جو یہ کہتا ہے فضل ہمدرد تقیہ باز کہ شیعہ اور سنی ایک ہی ہے، تو گویا یہ دھوکہ دے رہا ہے، اہل سنت کی اصطلاح سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یہ. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. آئیں ذرا فضل ہمدرد کی باتیں سنیں، پھر ان کا رد بھی دیکھیں. میں آپ کو اکابر علماء اہل سنت کے اقوال سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت کے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ آج کل کے عالم نہیں ہیں، آج کل کے مولانا نہیں ہیں جن پر سنیت کھڑی ہے، ان کے اقوال آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے 3764. اصل میں بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے ہیں، مناقب بیان کیے ہیں، مناقب علی، مناقب ابی بکر، مناقب عمر وغیرہ وغیرہ. تو جب معاویہ کا نام آیا ہے، معاویہ کی باری آئی ہے، تو بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ذکر معاویہ، معاویہ کا بیان. ایک حدیث ہے بخاری میں 3764 جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ حدیث میں رہنے دیتا ہوں. اس کی تشریح کے اندر حافظ الحدیث ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر، فتح الباری جلد 11 میں لکھا ہے، لکھتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. انہوں نے اصل میں سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ بخاری نے تعبیر چینج کیوں کی. یعنی اوپر تو مناقب کہتے ہیں اور نیچے یہاں پر آ کر ذکر صرف بیان ہی کا ہے. کہتے ہیں وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقبہ، معاویہ کے مناقب میں. تو دیکھ لیا آپ نے کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کے مناقب کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں امام بخاری کی بات کی کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باب ذکر معاویہ. تو باب ذکر معاویہ وكذلك ابو عمر غلام ثعلب وابو بكر النقاش، واورد ابن الجوزی في الموضوعات بعض الاحاديث التي ذكروها. جن جن علماء نے معاویہ بن ابی سفیان کے مناقب کے اندر کتابیں لکھی ہیں، روایات لکھی ہیں، ان میں سے بعض کو ابن جوزی نے اپنی جو موضوعات ہے اس میں ذکر کیا ہے. ثم ساق عن اسحاق بن راہوے انه قال، پھر اسحاق بن راہوے کا یہ قول ذکر کیا ہے، انه قال لم يصح في فضائل معاویہ شیء، کہ معاویہ کے فضائل میں کچھ بھی صحیح مروی نہیں ہے. یہ آپ نے سن لیا اس کی بات کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ذکر معاویہ، اور اس پہ ابن حجر نے کیا کہا ہے اس پہ یہ بات کر رہا ہے. تو آئیں ابن حجر کی میں آپ کو پوری عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ابن حجر کی فتح الباری جہاں سے یہ پڑھ رہا ہے، تو آپ یہاں دیکھیں. ابر البخاری فی حاضر ترجمہ بقولی ذکر ولم یقل فضیلت. امام بخاری نے کیا کیا ہے؟ ذکر معاویہ کا جو ہے وہ باب باندھا ہے، فضیلت معاویہ کا باب نہیں باندھا. ٹھیک ہے جی. ولا منقبت، اور نہ ہی منقبت کا. لکون الفضیلت لا تؤخذ من هذا حدیث الباب، کیونکہ ان امام بخاری کی سوچ کے مطابق ان جو انہوں نے حدیث نقل کی ہے اس باب میں وہ دال نہیں ہے فضیلت پر، ثبوت نہیں ہے اس کا. لیکن آگے دیکھیں، لأن ظاہر شہادت ابن عباس له بالفقہ والصحبت دالۃ علی الفضل الکثیر. یہی ابن حجر کی فتح الباری یہ عبارت چھوڑ گیا منافق. یہ کیا کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں کہ لیکن ابن عباس نے حضرت معاویہ کے فقہ اور صحبت کی جو بات کی ہے، صحابی ہونے کی بات کی ہے، وہ فضل کثیر پر دلالت کرتا ہے. یعنی فضل کثیر ہی ہے یہ. لیکن اس منافق نے یہ عبارت نہیں پڑھی کیونکہ ایران کے پیسے حلال کرنا ہے. آگے دیکھیں، یہاں سے عبارت پڑھا تھا وقت صنف ابن ابی عاصم، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا، اور ترجمہ کیا لیکن آگے جان چھوڑ دیا. وقت صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقبہ، ابن ابی عاصم نے معاویہ کی مناقب میں کتاب لکھی ہے. وکذالک ابو عمر غلام ثعلب، ابو بکر نقاش، ان علماء نے، ان محدثین نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل پہ کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ دھیان نہیں دیا، نہ یہ چلتا گیا، چاہے چلتا گیا. ٹھیک ہے. ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں بعض کو شمار کیا ہے، ہوں گی بعض موضوعات، ساری موضوع تو نہیں نا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ثم ساق عن اسحاق بن راہوے انه قال لم يصح في الفضائل معاویہ شیء. پھر اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں یہ کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں فهذه نقطة في عدول بخاری ان التصریح باللفظ منقبت اعتماد علی قول شیخی. اور اسی بات اسحاق بن راہوے اپنے استاد کی قول کو لیتے ہوئے امام بخاری نے ذکر معاویہ کا باب باندھا ہے کیونکہ منقبت میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آگے الفاظ،
लाकिन बिदकीक नजरी इस्तंबत मा यदफहु बिही रऊस रवाफिज, लेकिन इमाम बुखारी ने जिक्र मुआविया का बाब बांधा है, राफिजियों का सर खत्म कर जो है वो इनके बुरे अकीदों का सर काट दिया है। ठीक है जी, यानी इमाम बुखारी भी मानते हैं कि राफिजी जो है वो ये कहते हैं कि फजीलत मुआविया में कुछ भी नहीं है, तो इनका रद्द किया गया इमाम बुखारी ने बाब बांध कर। ठीक है, अब आए कि ला यसे के कोई सही नहीं है, कोई रिवायत सही नहीं है, इस पर आते हैं हम। इस पर आप देखें मुहद्दिसीन का उसूल क्या है। मुहद्दिसीन का उसूल है कि ला यसे, इससे मुराद क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको देखें अजर व तकमील, ये किताब है अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की, अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये। इसमें आप देखें ये उसूल हदीस की किताब है, सफ़ा 191, कहते हैं कसीर मा यकुन ला यसे वला यसबुत फी हाज़िल हदीस। कहते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि किसी हदीस के बारे में कि ये सही नहीं, ला यसे या ला यसबुत साबित नहीं है। व यज़ुन्नु मिन्हु मन ला इल्म लहु अन्नहु मौज़ून औ ज़ईफ़ुन व मबनन अला जहलति बि मुस्तलिहातिहिम व अदम वुक़ूफ़ी अला मुस्तरिहातिहिम। कहता है कि इससे बाज़ लोग ये मुराद लेते हैं कि यानी जहाँ ला यसे आ गया वहां से मुराद मौजू है और ज़ईफ़ है। तो कहते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो जाहिल हैं मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात से। तो ये जो फजल हमदर्द कह रहा है कि भाई इससे मुराद मौजू है, झूठी रिवायत है, तो अल्लामा अब्दुल हई क्या कह रहे हैं कि ये गोया जाहिल है, वो मुहद्दिसीन की इस्तिलाह से जाहिल है। तो ये जाहिल निकला उलमा अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक। कौन? फजल हमदर्द, जो कह रहा है कि कोई सही रिवायत नहीं, यानी झूठी है, मौजू ज़ईफ़ है सारी। फिर आगे कहते हैं कि वक़द क़ाल अल कारी फी तज़किरतुल मौज़ूआत ला यल्ज़िमु मिन अदम सुबूति वुजूदुल वज़्ह। कहते हैं कि ला यसे का मतलब ये नहीं कि झूठी सारी रिवायतें हैं। ठीक है, वक़ाल फी मौज़िन आखिर ला यल्ज़िमु मिन अदम सेहती वज़्हु, कि इससे मुराद ये नहीं कि झूठी रिवायतें सारी फ़ज़ाइल मुआविया में या किसी भी मौजू पर। तो ये उन्होंने रद्द किया है। ठीक है जी, तो ये बात कभी नहीं कर रहा है, क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं उसूल का। ठीक है, अब आगे चलें। ये जिक्र मुआविया, जिक्र के अल्फाज इसको जो है वो बहुत जो है वो दलील पकड़ी ना उन्होंने, और मुखालिफिन पकड़ते रहते हैं। तो आया जरा जिक्र के अल्फाज देखें। ये देखें, ये बुखारी मैंने खोली आपके सामने, आप देख सकते हैं बुखारी किताब फ़ज़ाइल असहाब नबी, बाबु जिक्र असहाब नबी, असहार नबी, के नबी के ससुरालियों का जो है वो जिक्र। हालांकि नीचे फजाइल बयान हो रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फजाइल बयान किए हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखें बाब जिक्र अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, के अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के का जिक्र, और नीचे फजाइल बयान किए हैं इन्होंने। तो यहाँ कोई जवाब नहीं इनके पास, बताएं जरा। तो इससे ये मुराद लेंगे आप कि इनके फजाइल नहीं है। आगे चलें, बाब जिक्र इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बुखारी, इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा है, वही किताब फजाइल सहाबा में, असहाब नबी में, बाब जिक्र इब्न अब्बास। तो क्या बोलेंगे, इनके फजाइल है ही नहीं। तो ये जहालत है आप लोगों की, आप के पास इल्मी मैदान में कुछ नहीं है, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप बैठे हैं आप। बहरहाल आगे चलें, आपने देख लिया इसकी औकात क्या है, आगे दूसरी इसकी क्लिप देखें आप। बुखारी रहमहुल्लाह ने सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, मनाक़िब बयान किए हैं, मनाक़िब अली, मनाक़िब अबी बकर, मनाक़िब उमर वगैरह वगैरह। तो जब मुआविया का नाम आया है, मुआविया की बारी आई है, तो बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया ज़िक्र मुआविया, मुआविया का बयान। एक हदीस है बुखारी में 3764, जो कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। वो हदीस में रहने देता हूँ। इसकी तशरीह के अंदर हाफिज़ुल हदीस इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी के अंदर, फ़तहुल बारी जिल्द 11 में लिखा है, लिखते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। उन्होंने ये आपने देख लिया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, यहाँ तक उन्होंने जो है दुरूद शरीफ पढ़ा है। हालांकि सुन्नी किताबों में पूरा दुरूद मौजूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये सुन्नी कहलाता है ना अपने आप को। तो क्यों शिया वाला दुरूद पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है ये? तो इसकी हरकतें आप देखें, इसकी हरकतों से ही आप समझ जाएंगे कि तकिया शिया है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने दोबारा क्लिप चलाई ताकि इसकी औकात समझ आए आपको, ये कि ये कितना धोखेबाज, धोखा दे रहा है सुन्नियों को, ये सुन्नियों के रूप में। आगे चलें, क्या कहता है ये। क़िस्सतुन नसाई फ़ी ज़ालिका मशहूरा। इब्न हजर कहते हैं बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि नसाई रहमहुल्लाह का जो इस हवाले से क़िस्सा है वो बहुत मशहूर है। और नसाई का क़िस्सा क्या है, ज़हबी रहमहुल्लाह ने ही उसको बयान किया। वो कहते हैं कि इमाम नसाई ने
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے اندر خصائص کتاب لکھی جس میں امام علی کے فضائل انہوں نے جمع کیے. تو آپ شام گئے, وہاں پہ شام میں لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے علی کے فضائل میں تو کتاب لکھ دی ہے, معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں تو آپ نے کچھ نہیں لکھا. یہ بالکل وہی طرز عمل ہے, آج تک نہیں بدلا ہے لوگوں کا ان شامیوں کا یا نواسب کا, کہ جب علی کی باری آتی ہے, علی کا بیان ہو, علی کے فضائل کا ذکر ہو یا اہل البیت علیہ السلام کا, تو فوراً آپ سے مطالبہ کریں گے ہاں بھائی معاویہ کی شان کدھر ہے, معاویہ کے فضائل کے اوپر آپ نے کیا لکھا ہے, طلقاء کے فضائل پر آپ نے کیا لکھا ہے. آپ سے کہیں گے کہ جناب بنو امیہ کے حکمرانوں کے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا. مجھ سے بھی کہتے کبھی ہمدرد کے چینل پر ہم نے فلاں فلاں کی فضیلت میں تو کوئی بیان نہیں دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ رافضی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے. اب تم پہ تمہیں 90% لوگوں کو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ 100% تکیہ باز شیعہ ہے. جو بیچارے سنیوں کو تکیہ پتہ نہیں ہے کہ شیعہ تکیہ کیا ہے, تو وہ تو تم کو سنی سمجھ کے کہتے ہیں بھائی تم سنی گراتے ہو تو بات بیان کرو, تو وہ تم کو تھوڑا تم سے رعایت کرتے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ جانتے ہیں کہ تم تکیہ باز شیعہ ہو, اس لیے ہم تو تم کو کٹر یقینی شیعہ کہتے ہیں, تم کو نمک خوردہ کہتے ہیں ایرانیوں کا. ٹھیک ہے, اب بات کر رہے ہیں نسائی کی نا, آپ دیکھیں پھر آگے سے اوقات دیکھیں ذرا. دیکھا کبھی تو ہم نے نہیں ان کے چینل کے اوپر فلاں فلاں صحابی ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ سے فوراً یہ تقابل یہ کرتے ہیں, ہم نے کبھی تقابل نہیں کیا. اچھا کہتے ہیں ہم نے کبھی تقابل نہیں کیا, تو یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم یہ کہ معاویہ نام تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے معاویہ نام سے؟ تو اگر ہم کہتے ہیں علی معاویہ تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بولو کہ علی معاویہ ٹھیک ہے بھائی بھائی ہیں, دونوں مومن ہیں, بھائی ہیں, بولو. تم تقابل نہیں کرتے نا, تقابل نہیں کرتے, تم بڑے منافق ہو. سیدنا علی کے فضائل تم کس طرح بڑا جڑا کے بیان کرتے ہو شیخین سے, ابوبکر عمر سے. تقابل نہیں کرتے, تمہیں شرم آنی چاہیے یہاں جھوٹ بولتے ہوئے. نہ ہمیں ضرورت ہے تقابل کرنے کی. تو امام نسائی رحمہ اللہ سے بھی کہا گیا کہ آپ نے تو علی کے فضائل میں لکھ دیے, تو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں کتاب کا ہے. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے, تم ان کو فضیلت دینا چاہتے ہو؟ الا یرضى رأسا براس حتى يفضل. تو انہوں نے مارنا شروع کیا, اتنا مارا, ان کو ٹھڈے مارے گئے. امام نسائی رحمہ اللہ کو مارا گیا, ان کو مسجد کے اندر آپ کے مسانے کے اندر لاتے گھوسوں کے اوپر رکھ دیا, پھر ان کو وہاں پہ شہید ہو گئے اسی حالت کے اندر. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی بہرحال آپ نے یہ امام نسائی کا قصہ سنا کہ امام نسائی جو ہے وہ بقول ان کے کیا تھے, فضائل معاویہ کے منکر تھے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ جو ہے وہ فضائل نہیں مانتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے. ٹھیک ہے, تو آئیں ذرا اس کی ہم دھوکے بازی یہاں بیان کرتے ہیں. یہی قول جو نقل کیا ہے اس نے, یہ ہم آپ سے پیش کرتے ہیں تاریخ دمشق ابن عساکر رحمہ اللہ سے, جلد نمبر ہے 71. آپ دیکھیں یہاں 175 176 پہ 175 پہ یہی قول جو نقل کیا ہے امام نسائی کا اس نے. اب آگے دیکھیں اہل سنت نے کیا مطلب بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو امام ابن عساکر کیا کہتے ہیں, وَهَذِهِ الْحِكَایَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى سُوءِ اعْتِقَادِ أَبِي عبد الرحمن بن فی معاویہ بن ابی سفیان. یہ جو حکایت ہے اس سے یہ دلالت نہیں کرتی اس بات کے پہ کہ امام نسائی حضرت معاویہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے, ان کا عقیدہ خراب تھا, اس سے یہ مطلب نہیں ہے. پھر کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْكَفِّ عَنْ ذِكْرِهِ بِكُلِّ حال. وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں حضرت معاویہ کے خلاف جو ہے وہ بارے میں خاموش اختیار کرو, یعنی نہ ان کی توہین کرو نہ ان کے فضائل بیان کرو. ٹھیک ہے, لیکن آگے پھر انہوں نے جو قول نقل کیا وہ آپ دیکھیں. کہتے ہیں قد رویہ عن ابی عبد الرحمن النسائی انہ سئل عن معاویہ بن ابی سفیان, کہ امام نسائی سے سوال کیا گیا حضرت معاویہ کے بارے میں, صاحب رسول اللہ جو نبی کے صحابی ہیں. فقال انما الاسلام کدار لہا باب, کہ اسلام ایک گھر کی طرح ہے جس کا ایک دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابہ, تو اسلام کا دروازہ کیا ہے, وہ صحابہ کرام ہیں. فمن آذى الصحابہ انما اراد الاسلام, جس نے صحابہ کرام کو اذیت دی گویا اس نے اسلام پر حملے کی کوشش کی ہے. کمن نکر الباب, جس نے گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دروازے کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. انما یرید دخول الباب, گویا کہ وہ دروازے کو نقصان پہنچا رہا ہے, داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اسلام میں, یعنی اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. قال فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ, جس نے معاویہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا تو گویا اس نے سارے صحابہ کو برا بھلا کہا. ہاں جی تقی بات فضل اندر صاحب, یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا, کول پتہ ہوگا بھی تو آپ بیان نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو جو نمک لاڑی جو کرنی ہے ایران کی. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ بیان نہیں کریں گے کہ حضرت معاویہ پر کے بارے میں امام نسائی کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے,
کہ حضرت معاویہ اسلام کے دروازے کی طرح ہیں، دوسرے صحابہ کی طرح. اچھا آگے چلیں. امام نسائی اگر آپ بقول آپ کے کہ وہ پسند نہیں کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو، تو آپ دیکھیں تو ان سے روایت کیوں نہیں ہے. یہ سنن کبریٰ نسائی، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں یہاں روایت نمبر ہے 283 ان معاویہ بن ابی سفیان انہ سأل ام حبیبہ، ان سے روایت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. یہی سنن کبریٰ نسائی کی جلد نمبر 3 ہے، اس کی 2870 روایت. انہ سمع معاویہ یخطب الناس بالمدینہ، کہ معاویہ مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں، یعنی تمہیں مسئلہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو. ٹھیک ہے. ولما یکتب اللہ علیکم صیامہ وانی صائم، کہ اس کا روزہ فرض تو نہیں لیکن میں نے روزہ رکھا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. فمن احب ان یصوم فلیصم، اس کو جو چاہتا ہے کہ روزہ رکھے تو روزہ رکھنا چاہیے اس کو. آگے دیکھیں. قال ابو عبد الرحمن ھذا هو الصواب، امام نسائی کہتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہے. ان سے روایت لے کر ان کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تم کہتے ہو کہ وہ پسند نہیں کرتے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، شرم کی بات ہے. آگے چلیں. یہی جلد نمبر 3 کا روایت 3432. راوی کہتا ہے کہ سمعت معاویہ یخطب، میں نے سنا معاویہ جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے. اور آگے پوری روایت بیان کی ہے کہ کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ اللہ معاف کرے گا سوائے اس کے جس نے جان بوجھ کر کسی قتل کیا کسی مومن کو، یا جو کفر کی حالت میں مرا. تو جو کفر کی حالت میں مرا وہ معاف نہیں ہوگا بغیر توبہ کے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نسائی تو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ اسلام کے دروازے کی طرح ہے، دوسرے صحابہ کی طرح ہے. معاویہ جو ہے وہ ان سے روایت لیتے ہیں معاویہ سے، ان کے مسائل کو ٹھیک کہتے ہیں. تم کہتے ہو بغض رکھتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو یہ تمہاری خیانت ہے. اور تمہارے حوالے جو تم نے پیش کیا اس کا میں نے رد کیا اہل سنت کے ایک عالم سے، ابن عساکر رحمہ اللہ سے. تو یہ تمہاری منافقت ہے جو تم چھپاتے ہو. آگے چلیں کیا کہتا ہے یہ. احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے یہ پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیں سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ. احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیں کہ آپ علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. فاطرق ثم قال، تو انہوں نے ذرا سر جھکایا اور کہا اعلم ان علیا كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوه. میرے بیٹے یہ بات جان لو کہ علی کے بہت دشمن تھے، تو ان کے اعداء نے یہ کیا کہ علی کے اندر کوئی عیب نکالنا شروع کیا کہ علی کے اندر کوئی غلطی نکل جائے، لیکن علی تو بے عیب ذات ہے، علی کے اندر ان کو کوئی غلطی نہیں ملی. علی کے اندر غلطی نکالنے والا ہمیشہ ناکام ہوگا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب علی کے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه قيادا منهم لعلی. تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اس شخص کے فضیلت بیان کی، اس شخص کی جانب گئے کہ جس نے علی کے ساتھ جنگ کی ہے، قیادا منهم لعلی، کیونکہ وہ علی سے بغض رکھتے تھے. یعنی انہوں نے اس شخص کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علی سے بغض رکھتے ہیں، علی کے ساتھ قیادا منهم لعلی، علی کے بارے میں مکر کرتے ہیں، تو یعنی دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. یہ بات ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. یہ جملہ آپ دیکھیں، قربان جائیے احمد بن حنبل، کیا زبردست بات انہوں نے کی. فاشار بهذا، ابن حجر آگے کہتے ہیں فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. اس سے ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ لوگوں نے جو بعض من گڑت روایتیں جو بنائی ہیں لوگوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت کے اندر، جن کی کوئی اصل نہیں ہے. تو یہ احمد بن، آپ نے سن لیا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول پڑھ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے فضائل معاویہ میں چیزیں گھڑی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو آئیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے خود. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے فضائل صحابہ امام احمد رحمہ اللہ کی، یہ دیکھیں باب بند ہے انہوں نے، فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. تو اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس طرح کی دھوکے بازیاں کرتا ہے، خیانتیں کرتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فضائل معاویہ ساری جھوٹی روایت ہے. اور کیا ہے اسناد حسن غیری، سند بھی اس کی حسن ہے کہ معاویہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی دعا کی ہے کہ اے اللہ اس کو کتاب اور حساب کا علم سکھا. نقل کرنے والے کون ہیں؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. آگے دوسری روایت آپ دیکھیں. دوسری روایت یہی ہے کہ دعا معاویہ، اللہ کے نبی دعا کی معاویہ کے لیے کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور جہنم کے عذاب سے بچا. پھر نیچے بھی یہی روایت انہوں نے کہ بھئی اس میں اللہم الکتاب والحساب ومکن لہو فی البلاد وقیل عذاب، کہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور اس کو
شہروں میں حکومت دے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ لیکن یہ جب تک جھوٹ نہیں بولے گا تب تک اس کے حلق سے نوالا نہیں اترے گا، کیونکہ کھاتا ہی ہے ایرانی جو ہے وہ تومان ہے، ایرانی حرام کھاتا ہے، تو اس کو تکلیف تو ہوگی، ظاہری بات ہے۔ اب آئیں ہم دیکھیں کہ فضائل معاویہ کی تھوڑی بات کریں۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ فضائل معاویہ میں ہر روایت صحیح ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر روایت ضعیف ہے، من گھڑت ہے، ٹھیک ہے؟ جو من گھڑت ہے وہ من گھڑت ہے، جو صحیح ہے حسن ہے، صحیح ہے حسن ہے، ٹھیک ہے؟ ان جوہلا کی طرح نہیں کہ ساری روایت گھڑی ہوئی ہے، حالانکہ ائمہ نے حسن روایت نقل کی ہے، بخاری میں صحیح روایت ہے، میں نے لائیو اسٹریم میں اس پہ لائیو اسٹریم کی ہے پوری میں نے۔ بہرحال آگے چلیں، حضرت معاویہ کے بارے میں کیا بوجھ نہیں تھا لوگوں کو؟ یہ بوجھ دیکھیں، یہ بوجھ معاویہ دیکھیں لوگ، آپ تاریخ مسعودی خود شیعہ بیان کر رہا ہے، روایت جو ہے وہ جلد نمبر اس کا 100 ہے، 534 صفحہ، ترجمہ دیکھیں آپ۔ معاویہ کے معاملے میں اور اس کے سبب کے متعلق مامون کا اعلان۔ عباسی خلیفہ مامون، سال ہے 312 میں مامون نے منادی نے اعلان کیا کہ جس شخص نے معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا یا اسے کسی صحابی رسول سے مقدم کیا، میں اس کی حفاظت سے بری ہوں۔ یہ عباسی خلفاء ذکر معاویہ منع ہے ان کے دور میں، مسعودی خود شیعہ لکھ رہا ہے۔ ہاں جی، بغض معاویہ یہاں نہیں لوگوں کو، تمہارے طرح لوگ پہلے سے موجود ہیں، بغض معاویہ پہلے سے موجود ہے، تو تم جیسے لوگ پہلے سے موجود ہیں، اور تم خود آگے بولو گے کہ کون سے بغض معاویہ والے موجود ہیں، ان کا جواب دوں گا میں انشاءاللہ تم کو، ٹھیک ہے جی؟ تو بغض معاویہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، بنو امیہ سے بغض۔ بنو عباس نے کیا کیا؟ ان کے قبور جو ہے وہ خلفائے بنو امیہ کے قبریں جو ہے اکھاڑ دی انہوں نے، کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، پتہ نہیں تم کو؟ تم جاہل ہو اس مسئلے سے؟ تو بنو امیہ کے خلاف لوگ نہیں ہیں، تمہاری بولتی بند یہاں پر، تم یہاں کیوں نہیں بولتے؟ اچھا، دوسری بات، کیا فضائل علی میں ساری روایت صحیح ہیں؟ کیا فضائل علی میں ساری روایت صحیح ہیں؟ حالانکہ سیدنا علی کے فضائل میں بھی جھوٹی روایت گھڑی گئی ہیں، اور اس پر میں نے اپنی کلپ میں پیش بھی کی ہے جو میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی، لیکن یہاں پھر بھی حوالہ پیش کروں آپ کے سامنے کہ فضائل علی میں بھی روایت گھڑی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سیدنا علی کی فضائل میں ساری روایت کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ان جیسے منافق کہہ سکتے ہیں، ان کے اصول سے جو جن کے روایت گھڑی جائیں تو گویا ان کے سارے فضائل گھڑے ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے میں کھول رہا ہوں تنزیہ الشریعہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ علی بن محمد بن عراقی الکنانی یہ کہتے ہیں، اس کی صفحہ نمبر ہے 407، کہتے ہیں قال الذهبي في تلخيص الموضوعات لم يروي لأحد من الصحابة في فضائل اکثر مما روی علی رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا علی کی فضائل میں سب سے زیادہ روایت موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سی اقسام ہیں روایت کی، کچھ صحیح ہیں، کچھ حسان ہیں، اور ضعاف ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور کثرت سے میں موضوع روایت بھی ہیں، وہی کثرت غایت ولعل بعض ظلالت وزندقۃ، کہ کتنی جھوٹی روایت سیدنا علی کی شان میں گھڑی گئی ہیں، جو ان میں سے بعض تو گمراہی ہے اور زندگیت ہے، کفر ہے۔ تو یہاں کہ تم بولو گے کہ علی کی ساری روایت جو ہے وہ موضوع جھوٹی ہے، تو تم جیسے منافق کے اصول سے یہ بات ثابت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے اصول سے ثابت ہوگی بات یہ۔ بہرحال تو یہ اس کی اوقات تھی، آپ نے دیکھ لی، آگے سنیں، حنبل رحم اللہ کی مراد یہی تھی کہ آگے سنیں۔ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ابو غسان النہدی کی حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ شیوخ ہیں صحاح ستہ کے ابو غسان النہدی کہتے ہیں حدثنا الحسین الغازی قال سألت البخاری عن ابی غسان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری سے ابو غسان النہدی کے بارے میں پوچھا، قال وعن ماذا تسأل، تو بخاری رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ وہ سمجھ گیا کہ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تم کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ قلت التشیع، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، فقال بخاری نے کہا ہوا علی مذہب اہل بلدہ، وہ اپنے شہر والوں کے نظریے کے اوپر ہے، وَلَوْ رَأَيْتُمْ عُبَيْدَ اللَّهِ بن موسیٰ، اگر تم عبید اللہ بن موسیٰ کو دیکھ لیتے، اگر تم لوگ آج تو ابو غسان النہدی کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر تم عبید اللہ بن موسیٰ کے بارے میں ان کو دیکھ لیتے، وہ ابا نعیم اور ابو نعیم رحمہ اللہ کو دیکھتے، وہ جماعت مشائخنا الکوفیین، اور ہمارے جو کوفی مشائخ ہیں ان کو دیکھتے، لما سألتمونا عن ابی غسان، تو تم ابو غسان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھتے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو غسان النہدی وہ جو امام علی کے بارے میں جو روایتیں نقل کرتا لہٰذا وہ شیعہ ہے، اگر تم ابو عبید اللہ بن موسیٰ کو دیکھتے یا ہمارے کوفی اساتذہ کو دیکھتے یا ابو نعیم کو دیکھتے تو کبھی یہ جملہ ہی اپنے منہ سے نہ ادا کرتے، کبھی تم یہ پوچھتے ہی نہیں ہم سے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں نا رافضی ہے ہمدرد تو روافظ کا ایجنٹ ہے وغیرہ ہے وغیرہ،
भाई अभी तो मैंने रावजियत बयान नहीं की, वल्लाह बिल्लाह अगर मैंने रावजियत बयान कर दी तो तुम फलां फलां को भूल जाओगे। देख लें क्या बोल रहा है, फला फला को भूल जाओगे, मैं बात बयान की रावजियत, यानी तो अबू बकर उमर को भूल जाओगे। अब इस अल्फाज से देखें क्या सुन्नी लगता है ये, कोई सुन्नी ये अल्फाज बोलेगा कि मैं अगर ये बात करूं तो तुम फला फला को भूल जाओगे। तो इस अल्फाज से ही साबित हो रहा है कि इसके अंदर में बोझ भरा हुआ है, लेकिन ये फट नहीं रहा। इस तरह से अपनी बातों को कोटिंग करके ये बयान कर रहा है। ठीक है, अबू गसान की चलें की बात पूरी कर लें फिर आगे चलते हैं। फलाम इसीलिए जो असल सुन्नियत है ना, असल सुन्नियत में और शियत में कोई फर्क नहीं है। ये तो बाद में मौलवियों की बनाई हुई ये जो तफरीका है, गुरोहियत है, वरना अब कह रहा है कि असल सुन्नियत और शियत में फर्क नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही आपके सामने हवाला पेश किया था कि शिया क्या है, शेखैन पे तबर्रा करना, अबू बकर उमर को गालियां देना। क्या मुझे बताएं कि सुन्नियत ये है? लेकिन ये मुनाफिक है, ये सही मसला बयान कभी नहीं करेगा। आए अगर अबू गसान की बात करते हैं। अबू गसान, ये देखिए अबू गसान, ये वही हवाला जो उसने पेश किया। अबू गसान कूफी है। अच्छा क्या कह रहे हैं इसके बारे में अल्लामा साहबी? कुल तो हदीसु फी कुल उसूल व फी अदन तशय्यो, इसको सुन्नी बना के पेश कर रहा है। फी अदन तशय्यो, तशय्यो इसमें थोड़ा बहुत था। ठीक है, सुन्नी बना के पेश कर रहा है। वाह सुभान अल्लाह। आगे चलें। इमाम बुखारी की इस रिवायत पेश की कि सअल तो बुखारी अन अबी गसान काला अम्मा तसअलु, कि रावी हुसैन अल गाजी ने इमाम बुखारी से पूछा कि तुम अबू गसान के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो? कि देख कुल तो अतशय्यो, शिया उनके बारे में। तो फ़काल हुआ अला मज़हब अहल बलदी, वो अपने शहर के मज़हब वालों में से है, यानी वो कूफियों के मज़हब वाला है। और कूफी में कौन है? अक्सर शिया है। तो क्या इमाम बुखारी में इसको शिया मान रहे हैं। आगे चलें। कुल तो वक़द कान अबू नुऐम व उबैदुल्लाह मुअज़्ज़मिन अली अबी बकर व उमर, कि अबू नुऐम और उबैदुल्लाह अबू बकर सिद्दीक और उमर की ताज़ीम करते थे। व इन्नमा जनलान में मुआविया व ज़वैहे, और हज़रत मुआविया और उनके जो है वो हमनवाओं को बुरा भला कहते थे। ठीक है, यहाँ तक इसने पढ़ा, आगे छोड़ दिया। रज़ियल्लाहु अन जमी सहाबा, ये अल्लामा ज़हबी जो कह रहे हैं, अल्लामा ज़हबी क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सारे सहाबा से राजी हो। तो गया अबू गसान के अकीदे का रद्द हुआ कि नहीं हुआ अल्लामा ज़हबी से? और जिसको तुम सुन्नी बना के पेश कर रहे हो, सुन्नी इमाम बना के पेश कर रहे हो, उसके बारे में क्या है? इमाम बुखारी ने उसको शिया के दिया गया कि यानी सुन्नियत से हटा हुआ है, सुन्नियत से हटा हुआ है, इसलिए बहुत से माविया रखता है। ठीक है, मैं आगे कल पेश करूंगा कि बुग़्ज़ मुआविया जो है वो सुन्नियत नहीं है, शियत ही है। बहरहाल अबू गसान की आप सुन्नी की बात, अबू गसान की बात कर रहा था बड़ा। ठीक है जी, वो तो शिया निकला, सुन्नी तो निकला नहीं है। तुम ऐसे हवाले पेश बताया, तुम अपने हवाले हैं इस तरह के। आगे चलें। लेते उबैदुल्लाह बिन मूसा कौन है? इनके मैं आपको बताता हूँ कि उबैदुल्लाह बिन मूसा ये कौन है। ये है सियर आलाम अन्नुबला शम्सुद्दीन अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह की, और ये शोरा आफाक उनकी किताब है। इसकी जिल्द नंबर 8 अल मकतबतुल वहीदिया पेशावर पाकिस्तान, इसका सफ़ा नंबर 318 319 पर उनकी हालात ज़िंदगी हैं। कहते हैं उबैदुल्लाह इब्न मूसा, उबैदुल्लाह बिन मूसा कौन है? इब्न अबील मुख्तार बादाम अल अबसी अल इमाम अल हाफिज़ अल आबिद अबू मोहम्मद अल अबसी। तवील हालात ज़िंदगी हैं। जो असातिज़ा हैं वो कौन है? सुफियान है, शोबा है, मिसर है, औज़ाई है, इब्न जुरैज है, शिबान और दीगर इनके असातिज़ा के नाम लिखें। वकान मिन हुफ़ाज़िल हदीसी मुजव्विदन लिल-क़ुरान तला अला हमज़तिल ज़य्यात व ईसा इब्न उमर अल-हमदानी व अली इब्न सालिह इब्न हई। अच्छा, इनके जो शागिर्द अहमद इब्न हम्बल, हद्दसानु अहमद इब्न हम्बल, थोड़ा उनसे रिवायत किया है। अहमद इब्न हम्बल ने इनसे थोड़ी रिवायतें क्यों की हैं? इसलिए कि काना यकरहु लिबिदअतिन मा फ़ीह, क्योंकि इनके अंदर एक बिदअत पाई जाती थी, और वो क्या थी? अच्छा, इनके जो दीगर शागिर्द हैं, इसहाक है, इसी तरह इब्न मईन है, तमाम जितने भी जो हमारे मुहद्दिसीन हैं सब इनके शागिर्द हैं, बुखारी और नसाई वगैरह। इनके अंदर जो बिदअत थी वो आपको बताता हूँ। वस्सक़हु इब्न मईन व जमा, एक जमात ने इनको सिक़ा करार दिया। वो हदीथुहु फ़िल कुतुब सित्ता, इनकी जो रिवायतें हैं वो कुतुब सित्ता के अंदर है। वक़ाल अबू हातिम सिक़तुन सदूक़ुन हसनुल हदीस, ये इनकी तादील ज़िक्र की है कि ये एक मुनसिफ इंसान थे, सच्चे इंसान थे। इनके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है, वलाकिन्नहु काना यनालु मिन खुसूम अली, लेकिन ये अली के दुश्मनों या अली के मुखालिफिन पर तनकीद करते थे। यनालु, नाला यनालु का माना तो होता है शदीद तनकीद करना, सब शतम करना वगैरह वगैरह। ये अली के दुश्मनों पर बड़ी कड़ी तनकीद करते थे। क़ाल इब्न मंदा कहते हैं, काना अहमद इब्न हम्बल यदुल्लु अन्नास अला उबैदिल्लाह, उबैदुल्लाह का रास्ता दिखाया करते थे। व काना मारूफन बिर्रिव्ज़ी, ये बड़ा रावज़ी थे। लम यदा अहदन इस्मुहु मुआविया यदखुलु दारा, किसी का नाम भी अगर मुआविया होता तो उसे अपने घर में दाखिल नहीं होने देते थे। अपने घर में अगर पता चलता ना इनको कि उसका नाम मुआविया है तो उसको घर में ही नहीं छोड़ते थे। इनको जो रावजी कहा है तो ज़हाबी ने इनके बारे में कहा है कि ये रावजी नहीं थे, ऊपर ही बल्कि कहा है कि ये हज़रत अबू बकर और उमर
ان کی فضیلت کے قائل تھے، بلکہ یہ صرف معاویہ بن ابی سفیان پر تنقید کرتے، تو اس سے کوئی بندہ راضی نہیں ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے دخل علیہ معاویہ بن صالح الاشعری، معاویہ بن صالح الاشعری نام کا ایک بندہ ان کے پاس آیا، فقال ما اسمک، تو انہوں نے پوچھا واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، ما اسمک، نام کیا ہے، قال معاویہ، تو انہوں نے کہا مائی نیم از معاویہ، قال واللہ لا حدثتک ولا حدثت قوما انت فیہم، خدا کی قسم نہ تجھے حدیث بیان کروں گا، نہ اس جماعت کو، نہ اس کلاس میں جا کر حدیث پڑھاؤں گا جس میں تو بیٹھا ہوگا، اور نہ تمہارے نام جیسا۔ یہ کون تھے جناب؟ یہ بخاری کے استاد ہیں، مسلم کے، نسائی کے، سیاہ ستہ کے استاذوں میں سے ہیں، عبید اللہ بن اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو عبید اللہ بن موسیٰ کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں خود یہ کہہ دیا ہے کہ وہ رافضی تھا وغیرہ، پھر بھی آپ دیکھیں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل نے سے روایت نہیں لی، کیوں کہ اس میں ایک کیا ہے، اس میں ایک بدعت پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی بدعت ہے؟ وہی بوز صحابہ والی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ کان شیعہ موترکن، کٹر شیعہ تھا یہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اللہ فی التشیع المشؤوم، یہ علامہ ذہبی کریں، کل تو کان صاحب عبادتن، علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ عبادت گزار تھا، اور حمزہ کا جو ہے وہ صحابی تھا، اور اس کے اچھے آداب بھی تھے، اچھے اخلاق بھی تھے۔ اللہ فی التشیع المشؤوم، مگر اس میں شیعت پائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے پھر آگے کیا کہ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ الْمُؤَسِّسِ الْبِدَعِ، یہ بدعت جو ہے اس نے شیعت والی اپنے شہر یعنی کوفہ سے لی ہے۔ بدعت تو کہا ہے نا، سنی تو نہیں کہا نا اس کو، ہیں دھوکے باز صاحب، تو سنی کہہ رہے ہو، یہ تو بدعت ہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور میں نے کہا کہ شیعت بدعت ہی ہے، سنت نہیں ہے، شیعت بدعت ہی ہے۔ میں نے پہلے حوالہ پیش کیا ہے علامہ ذہبی کا شروع کلپ میں ہی۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ کان معروف بالرفض، رفض پر مشہور تھے۔ اس پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علامہ ذہبی نے کہا کہ رافضی نہیں ہے۔ چلو شیعہ تو ہے نا، تو شیعہ کی بات پیش کر رہے ہو، بغض معاویہ میں میرے سامنے ہیں جی، تو اپنے پاس رکھو اس کو، جو بغض معاویہ کے مریض ہے بدعتی ہیں، وہ خود شیعہ پیش کر رہے ہیں بھائی۔ یہ وہ آگے پیش کرے گا، امام حاکم پیش کرے گا، اور بھی پیش کرے گا، علامہ عبدالرزاق پیش کرے گا، یہ شیعہ پیش کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آئے ہم یہاں آپ کے سامنے بات پیش کریں کہ نام معاویہ، اس پر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں نام معاویہ، اس کو بہت تکلیفی نام معاویہ سے نا، آئیں ذرا دیکھیں معاویہ نام، یہ دیکھیں طبقات الکبرا، ہاں جی، جس کا نام معاویہ ہے تو مجھے بہت تکلیف ہے اسے نا، اس کو نکالتے ہیں تو شیعہ پھر نکالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بنی ہاشم میں موجود ہے معاویہ۔ کتاب طبقات الکبرا جزء السابع، صفحہ نمبر ہے 323۔ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب، سیدنا علی کے بڑے بھائی جعفر، ان کے پوتے معاویہ، پوتے معاویہ۔ کہاں جاؤ گے تم؟ بہت پھنسے ہوئے ہو تم، شیعت اپنا کر گویا کہ علمی میدان میں یتیم ہو چکے ہو۔ ٹھیک ہے جی، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر اہل بیت کے گھر میں موجود ہے معاویہ، تم کیا نکالو گے معاویہ کو گھروں سے ہیں؟ آگے دیکھو، یہ تمہارے بڑے بھائی کی کتابیں دیکھو، رجل تسی، یہ شیعہ تمہارے بڑے بھائی، تو جن کے جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہو، بڑے شیعہ اہل سنت ہیں، لو اہل سنت تمہارے۔ معاویہ بن عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب، حسین کا پوتا معاویہ، بولو اب، یہ سنی ہے نا تمہارے، بولو آگے چلیں۔ معاویہ بن حارث سیدنا علی کے لشکر میں موجود تھا، صحابی علی، معاویہ بن حارث، بولو نکالو علی کے صحابی میں سے معاویہ کو۔ آگے چلو، معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ اہل بیت کے گھروں میں موجود ہیں۔ معاویہ بن عبداللہ من اصحاب الصادق، امام جعفر کی صحابی میں سے۔ آگے معاویہ بن علا من اصحاب الصادق، امام جعفر کے صحابیوں میں سے۔ آگے چلیں، یہی وہی شیعہ جو موجب رجال حدیث آپ دیکھیں، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر، یہی اس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو معاویہ تو اہل بیت کے ساتھ موجود ہے، تم جتنی بکواس کرو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم بغض معاویہ کے مریض ہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم بھلے بھونکو جتنا بھونکنا ہے تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر، تمہیں جو اعتراض کرنا ہے کرو، لیکن معاویہ اہل بیت کے گھروں میں موجود ہے۔ تو یہ میں نے اس کی کلپ کا ایک ریکارڈنگ کروائی ہے، پہلی کلپ پارٹ 1، اگلا پارٹ انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے۔ یہ پہلا پارٹ تھا، اگلا پارٹ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا انتظار کیجیے گا۔